بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرما۔ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو ایمان کی حالت میں رسول پاک کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام جو ایمان کی حالت میں رسول پاک کی زیارت کیا کرتے تھے، ان کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح کیا گیا، تحقیق اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ جو ہو چکا وہ بھی ایک زمانہ ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی ایک زمانہ ہے، جو آنے والا وقت ہے وہ بھی ایک زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہو چکا وہ تو جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، لیکن جان لو یہ زمانہ ایک حد تک ہے، اللہ کا علم حد تک نہیں، اللہ کا علم لامحدود ہے۔ جو ہو چکا اس زمانے سے پہلے جو تھا اللہ وہ بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے اس کے بعد جو وقت ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی ذات پاک کا علم محدود نہیں، اس کی حد نہیں۔ اگر کوئی علم اللہ کے علم کو محدود کر دے تو وہ کفر کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو رسول پاک کی صحبت میں ایمان کی حالت میں تھے، انہیں کہتے ہیں صحابہ کرام۔ اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا ذکر بھی کیا، انصار کا ذکر بھی کیا۔ مہاجرین وہ تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے رسول پاک کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئے، اور انصار وہ تھے جو ان کو خوش آمدید کہنے والے تھے۔ قرآن پاک میں دونوں ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ان کے لیے تو ہم نے جنت کو پیدا کیا ہے، ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے خوش ہونے کا قرآن پاک میں بار بار اظہار فرمایا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اتباع کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ رسول پاک نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی کی مانند ہے، جو ان کے ساتھ ہوگا وہ پار ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسری اہل بیت، جو ان کے ساتھ منسلک رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کو ستاروں کی مانند فرمایا، کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ یہ کشتی میں بیٹھنے والا جب تک ستاروں کو دیکھ کر اپنی راہ متعین نہیں کرتا کبھی کنارے پہ نہیں پہنچتا، اور سمندر میں سفر کرنے والا جب تک کشتی میں سوار نہیں ہوتا کبھی کنارے پر نہیں پہنچ سکتا۔
معلوم چلا کہ صحابہ کرام کی محبت اور اہل بیت کی محبت لازم مظلوم، ایک کو بھی چھوڑ کے نجات نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم کفر نے یہ وار کیا جس کو مسلمان سمجھ نہ سکا۔ آج اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، خدا کی قسم کفر تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، یہ تو پھونکوں سے اڑ جائے، لیکن ہم خود برباد ہوئے۔ یہ چیز کیا کرتی ہے؟ اگر اس میں اختلاف پیدا کریں گے، ملت اسلام کا شرازہ بکھر جائے گا، یہ پارا پارا ہو جائے گا، یہ ٹوٹ جائے گا، ملت برباد ہو جائے گی۔ پھر جس کا جو چاہے گا اس طرح اس ملت کو نچائے گا، پھر یہ ملت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ نے سنا گا ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور ان پہ حکومت کرو۔ اسی رول پر غیر کام کرتے ہیں، کفر کام کرتا ہے۔ ملت اسلام کا شرازہ بکھیر دو، ان کو پارا پارا کر دو، ان کو آپس میں توڑ دو، ان کی قوت ختم ہو جائے گی، پھر انگلیوں کے اشارے پہ اس کو نچاؤ۔ آج دیکھو دنیا میں مسلمان کا کیا حال ہو رہا ہے، کس کو نہیں پتہ، کون نہیں جانتا۔ اور دوسرا، جب اسلام کا کوئی مطالعہ کرتا ہے، خدا کی قسم پھر وہ اس کو قبول کیے بغیر اسے کوئی دوسرا رستہ نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں کس طرح محبت کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسجد نبی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما۔ حضرت سعد پوچھتے ہیں صدیق اکبر، ہمیں آپ نے کس کام کے لیے بلایا؟ فرمایا، رسول پاک کی صاحبزادی جنت خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے سرداروں نے رشتے مانگے، اللہ کے رسول نے انکار کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ اس کا رسول اس لیے تاخیر کر رہے ہیں کہ فاطمہ کا نکاح علی شیر خدا سے ہو۔ پڑھو الفاظ۔ عمر فاروق کہتے صدیق اکبر، تم تو ہمیشہ خیر پر اکٹھے ہوتے ہو، خیر کے کلمات کہتے ہو، اللہ کی قسم تیرے اس کلمات میں خیر کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ کہا چلو علی شیر خدا سے کہیں آپ اللہ کے محبوب سے جنت خاتون کا رشتہ مانگیں۔ علی شیر خدا کے گھر پہنچے، معلوم کیا، پتہ چلا علی شیر خدا گھر پر نہیں بلکہ اونٹ لے کر مزدوری کرنے نکلے ہیں کہ کسی کے باغ میں اپنے اونٹ سے پانی بھر کے مزدوری کر رہے ہیں۔ تینوں وہاں چلے گئے۔ خدا کی قسم حدیث پاک پڑھو، علی شیر خدا نے تینوں کو دیکھا، ادب سے کھڑے ہو گئے، قریب آئے۔ علی شیر خدا پوچھتے ہیں کس بات کی غرض سے آپ میرے پاس چل کے آئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علی میں یہ سمجھتا ہوں اللہ اس کا محبوب فاطمہ زہرا کا رشتہ اس لیے روکے ہوئے ہیں کہ تو اس رشتے کا سوال کرے۔ یہ سن کے علی شیر خدا فرماتے ہیں، صدیق اکبر تجھے پتہ ہے میں مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کماتا ہوں، وہ شہنشاہ کونین کی صاحبزادی، میں مفلس، میں یہ سوال کس طرح کروں؟ صدیق اکبر نے فرمایا، علی اللہ اس کے رسول کے نزدیک پوری دنیا کے ذرے کے برابر بھی نہیں۔ تیرا تقویٰ، تیری پرہیزگاری، تیری فضیلت، تیرا رتبہ اور مقام اس تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہے۔ آپ چلو رسول پاک سے سوال کرو اور سمجھ لو علی ہمارا مال تیرا مال ہے۔ پڑھو حدیث پاک، حضرت سعد بن معاذ، عمر فاروق، صدیق اکبر فرماتے ہیں علی ہمارا مال تیرا مال ہے، چلو جا کے سوال تو کرو۔
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے پر پہنچے. جب سوال کیا تو رسول پاک نے مسکرا کے آپ کے رشتے کو قبول فرمایا. تینوں صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں. جب علی شیر خدا باہر آئے پہلا سوال تھا علی بتاؤ رسول پاک نے کیا فرمایا. جب علی شیر خدا نے فرمایا رسول پاک نے رشتے کو قبول کر لیا. خدا کی قسم تینوں اتنے خوش تھے کہ کہتے کہ اتنے شادماں چہرے ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے. علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کے جھومتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے. کیا عزت تھی, کیا مقام تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر علی ہمارے اندر نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. ذرا محبت تو دیکھو, علی شیر خدا کی تعظیم تو دیکھو. ایک کمینے شخص نے علی شیر خدا سے سوال کیا اور مقصد چھیڑنا تھا. قریب آ کے کہتا ہے علی صدیق اکبر کی حکومت کیسی پیاری تھی, عمر فاروق کی حکومت میں کتنی فتوحات تھیں, عثمان غنی کی حکومت میں کتنی تو کامیابیاں تھیں, تیری حکومت میں بہت انتشار ہے. علی شیر خدا نے فرمایا صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی کا مشیر علی تھا اور میرے مشیر تم جیسے لوگ ہیں. میرے بھائی میرے بیٹے جن کا مشیر علی شیر خدا ہو اس حکومت میں کامیابی کیوں نہ ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں اور حسنین کریمین بھی چھوٹے ہیں. دونوں کھیلتے کھیلتے کسی بات پہ اختلاف ہو گیا. امام حسین عالی مقام کہتے عبداللہ ابن عمر جاؤ ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلتے, تم تو میرے نانا جی کے, تمہارے ابو تو میرے نانا جی کے غلام تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق کی خدمت میں پہنچے. عرض کی ابا جان مجھے امام حسین نے کہا ہے کہ تمہارا باپ عمر میرے نانا جی کا غلام ہے, جب ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلتے. حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا نہیں مجھے یقین نہیں آتا کہ امام حسین نے تجھے کہا ہوگا کہ تیرا باپ میرے نانا جی کا غلام ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم ابا جان, روتے بھی جاتے ہیں, ابا جان مجھے انہوں نے کہا ہے, فرمایا میں تیری بات کو مانوں گا لیکن تم سے لکھوا لے کہ انہوں نے یہ کہا ہے. عبداللہ بن عمر واپس گئے, امام حسین سے کہا تو نے کہا ہے میرے ابا جان تیرے نانا جی کے غلام ہیں. کہا ہاں, سینہ ٹھوک کے کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ تیرے والد محترم میرے نانا جی کے غلام ہیں. فرمایا لکھ کے دو گے؟ کیا معصوم ہستیاں تھیں. کہا لکھ دیتا ہوں. حضرت امام حسین نے لکھ کے دے دیا عبداللہ ابن عمر کے والد عمر میرے نانا جی کے غلام ہیں. وہ پیپر لے کے وہ دستاویز لے کے آپ واپس لوٹے اپنے والد محترم عمر فاروق کو. فرمایا ابا جان دیکھیں یہ لکھ کے دیا ہے. عمر فاروق نے اس کو چوما, چوم کے آنکھوں سے لگایا. فرمایا عمر کا کوئی عمل ایسا نہیں جو روز قیامت اللہ کے سامنے پیش کر کے بخشش پا سکے, لیکن اللہ کی قسم میرے پاس یہ دستاویز آ گئی ہے, میں امام حسین کے نانا جی کا غلام ہوں, یہ دستاویز میری بخشش کے لیے کافی ہے. جنگ خندق کا واقعہ پڑھ لو. جنگ خندق میں عمر بن عبدو اتنا بہادر کافر تھا, اس کے مقابلے پہ کوئی نہیں نکلتا تھا. وہ خندق ٹاپ کے اندر آ گیا, چیلنج کرتا ہے جو کہتا ہے میرا اللہ سچا ہے, میرا نبی سچا ہے, آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سونت کے سامنے آ گئے. عمر بن عبدو کہتا ہے تیرے والد صاحب سے میری محبت تھی اور تو بڑا شریف النفس ہے, میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا.
آپ نے فرمایا عمر بن عبدو تو نے کہا ہے اگر تمہیں یقین ہے تیرا اللہ سچا ہے رسول سچے ہیں آؤ مقابلہ کرو، میرا رب سچا میرا رسول سچا، تو مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا لیکن اللہ کی قسم میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے آگے بڑھے، خدا کی قسم پڑھو حدیث پاک، ادھر ان کا کافروں کا سورما، ادھر اللہ کا شیر، تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں، گرد اڑنے لگی، کبھی وہ اوپر چڑھے کبھی علی شیر خدا چڑھ کے وار کریں، کرتے کرتے وہ تلوار جو علی شیر خدا کے ہاتھ میں تھی چمکی اٹھی اور ایک ہی وار میں اس کے سر کا خود کاٹا، گردن کاٹی، اس کے دو ٹکڑے کیے، کر کے زمین پہ لٹا دیا۔ آگے بڑھے، سر کو اٹھایا، رسول پاک کے قدموں پہ رکھ دیا۔ خدا کی قسم میں نے خود حدیث پاک پڑھی ہے، آپ بھی پڑھو۔ ایک طرف سے صدیق اکبر بڑھے، دوسرے طرف سے عمر فاروق بڑھے، دونوں نے علی شیر خدا کو اپنی آغوش میں لیا، کبھی پیشانی چومتے ہیں کبھی سر چومتے ہیں اور علی شیر خدا کو چوم چوم کے گلے سے لگاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں قدورتیں ہوں گی، ان کے دلوں میں نفرتیں ہوں گی۔ کیا قرآن پاک کو مسلمانوں کے جھوٹا کہیں گے؟ اللہ کا پاک کلام ہے۔ رب نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ کرام کفار کے لیے سخت ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ رب نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں اگر اوپر تک منہ کر کے تھوکو تو تھوک اپنے منہ پہ آ کے گرتا ہے۔ یہ بڑی ذاتیں ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہ رب کے پیارے ہیں، رسول پاک کے غلام ہیں، رسول پاک کے ساتھی ہیں۔ ان کا حال یہ تھا، حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب نے فرمایا میرے پیارے اصحابہ کفر مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اصحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ آقا ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لگیں گے، اے اللہ کے محبوب حکم دے دیں تو آگ میں کود جائیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے، رسول پاک وضو کرتے اللہ کے محبوب کے جسم سے لگا پانی کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں پہ لیتے، چہرے پہ ملتے، سینے پہ ملتے۔ جن کے چہروں پر یہ پانی لگا ان کے سینوں پہ یہ پانی لگا ہو، ان کے دلوں میں نفرت، بغض، کینہ، حسد آ سکتا ہے؟ او میرے بھائی میرے بیٹے، اگر ہم نے اصحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں کچھ کہا، خدا کی قسم حدیث پاک میرے محبوب علی شیر خدا کو دائیں طرف آغوش میں لے لیتے، جنت خاتون کو بائیں طرف سے آغوش میں لیتے، امام حسن کو دائیں زانے پر بٹھاتے، امام حسین کو بائیں زانے پہ بٹھاتے اور پھر کلمہ شریف کا ورد کرتے۔ ساتوں آسمان کے فرشتے دیکھ کے رشک کرتے تھے کتنے نصیب والے ہیں۔ ان نفوس پر انگلی نہ اٹھاؤ، اسی کا نام کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ادب والا بنائے، اس لیے کہ اللہ کا دین دین اسلام ادب کا نام ہے۔ جو ادب سے آیا وہ اللہ سے واصل ہو گیا، جو بے ادب ہوا وہ محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق اللہ